رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. معزز محترم حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رحم الراحمین نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے، دنیا کو پیدا کرنے کے بعد ایک مستحکم نظام کے ساتھ اس کو چلایا. اس کے اس نظام کے اندر ایک بہت ہی اہم نظام وہ ہے جس کے موسم سے ہم گزر رہے ہیں، بارش کا یہ موسم. بارش کا نظام اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اس دنیا کے میں مخلوقات آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے لیے اللہ کا یہ بنایا ہوا ایک بڑا ہی مستحکم نظام ہے. جہاں یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے، وہیں کبھی کبھی اللہ نے اس کو عذاب کی بھی شکل دے دی. ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے جو خوراک چاہیے،
جو کھانے کی چیزیں چاہیے ان کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بارش کو اپنی عظیم نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ کی آیات میں سے یہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیوں کو اللہ نے سورہ روم کی ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ انسان کی پیدائش، انسان کا الگ الگ رنگ ہونا، انسان کی الگ الگ بولی، انسان کا الگ الگ لباس، انسان کی الگ الگ رہائش، انسان کو اللہ نے جو خوراک دی وہ، تو اسی میں اللہ نے بارش کے اس نظام کو اپنی آیات میں سے بیان کیا کہ اللہ کی آیات میں سے یہ ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے، بجلی کی کڑک، بجلی کی چمک جو آسمان میں ہوتی ہے، یریکم البرق، تمہیں بجلی کی چمک اور کڑک دکھاتا ہے، خوف و طمع، جس سے کبھی تمہیں خوف ہوتا ہے اور جس سے تمہیں کبھی امید بھی ہوتی ہے۔ خوف ہم خود دیکھتے ہیں، جب زور سے بجلی چمکتی ہے اور یہ لگتا ہے کہیں بجلی گری تو کتنا ڈر ہوتا ہے، اس سے اموات بھی ہوتی ہیں، اس سے گھر بھی جلتا ہے، اس سے کھیتیاں بھی جلتی ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ آدمی بجلی کو دیکھ کے ایک مرتبہ ڈرتا ضرور ہے۔ کہا کہ خوف، اسی سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف اسی سے امید بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب بجلی چمکتی ہے تو آدمی کو بارش کی امید ہوتی ہے، آدمی کو بارش کی امید ہوتی ہے، آدمی کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ سوکھی زمین، یہ مردہ زمین اب زندہ ہو جائے گی، اب یہاں کھیتیاں لہلانے لگیں گی۔ کسان اس کو دیکھ کر خوش ہونے لگتا ہے کہ بادل آ رہا ہے، چاہے بجلی چمکی لیکن پانی برسے گا، ہماری کھیتی لہلانے لگے گی۔ ریکم البرق خوف و طمع، اور کہا کہ اس کے بعد وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، بارش ہوتی ہے، اس بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے اللہ کی، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کتنا ہم کو دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کس طرح ہمارے خوراک کا انتظام کرتا ہے، کس طرح ہمیں پانی دیتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر ذکر کیا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہ اللہ ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ هو الذي أنزل من السماء ماء، یہ اسی کے قبضہ قدرت میں غور کرو۔ پانی، بارش کا یہ نظام، سائنس جہاں بھی پہنچ گئی، جتنی بھی تحقیق کر ڈالی، جتنے بھی دعوے اس کے ہیں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں اتنی بارش ہوگی۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ موسم کی فورکاسٹ ہوتی ہے، پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی غلط ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء کی یہ تعلیم، علماء کا یہ فتویٰ ہے اور کہنا ہے کہ موسم کے بارے میں جب بھی ہم کچھ بات کہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ فلاں دن یہ ایسا موسم رہے گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز موسم کا یہ نظام چاہے گرمی ہو، بارش ہو، جاڑا ہو، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے اس کو اپنے قبضے قدرت پر رکھا ہے، کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے اور نہ کسی انسان کے علم میں ہے۔ کون بتا سکتا ہے کہ آج فلاں جگہ بارش ہوگی، زمین کے فلاں حصے میں بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی، اتنی کم ہوگی یا اتنی زیادہ ہوگی، اور یا یہ کہ اتنی مفید ہوگی؟ کون بتا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے علم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ۔ میرے بھائیو، ہم مومن، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اس نظام پر ایمان رکھنے والے کہ اس کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، وہی اس کی تدبیر کرتا ہے، اور جیسے اس کی منشا ہوتی ہے اور جیسے اس کی حکمت ہوتی ہے ویسے ہی اس کو چلاتا ہے۔ اس پر ہمارا سورج نکلنے پر جتنا ایمان، جتنا یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی پانی نازل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ خمس لا يعلمهن الا اللہ،
5 چیزیں ایسی ہیں کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے تو جھوٹا ہے۔ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزوں میں کیا ہے؟ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی۔ ایک چیز کہا کہ بارش 5 چیزیں ہیں، اسی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کو موت کہاں آئے گی، آدمی کل کیا کرے گا، زندہ رہے گا یا اللہ کے چلا جائے گا، کیا کمائی کرے گا، کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا، کل کا اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو کہا کہ بارش جس کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے کہ کہاں ہوگی اور کتنی ہوگی، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر آئے فرمایا منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ یہاں 2 باتیں کہیں، اسی پانی سے تمہارے لیے مشروب پینے کا پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، ایک بات تو کہہ دی صرف منہ شراب، اسی سے پانی، لیکن آپ کے لیے پانی کہاں کہاں ہے، آسمان کی ٹنکی میں کتنا اللہ کے پاس پانی ہے، آپ کو کتنا وہ پانی دے گا اس ٹنکی سے، وہ آپ کی ضرورت بھر ہوگا یا کم ہوگا، یا اتنا ہوگا کہ وہ تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس پانی کو اتارنے کے بعد زمین میں کہاں کا اللہ نے اس کو داخل کر دیا، اور اس پانی سے ہمارے لیے کھیتیاں بھی آئیں، اور اسی سے ہم بورنگ، کنواں، نہر اور نہ جانے کہاں کہاں سے ہمارے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ وہی آسمان سے پانی اترا ہے، ایک جملہ کہا من شراب، اسی سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے پینے کا پانی کا انتظام کر دیا۔ اس پینے کے پانی کو ہم چاہے اس کی قدر نہ کریں، اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں، لیکن میرے بھائیوں اپنی زندگی پر ایک بار غور کر لیجئے، جب پانی نہیں ملتا ہے، جب پانی نہیں ملتا ہے پینے کے لیے یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی۔ یہ پانی حقیقت میں زندگی ہے، یہ پانی حقیقت میں زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پانی کو حیات کہا ہے، اس کو اللہ نے حیات کہا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کی زندگی اسی سے ہے، اور زمین پر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے ہم ہو آپ ہو، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب کی زندگی اسی سے ہے۔ یہ زندگی ہے، پانی یہ زندگی ہے، حیات ہے، اس کو حیات اللہ نے کہا ہے، اور اسی لیے کہا کہ اس پانی سے تمہارے لیے پینے کا بھی انتظام کیا، اور کیا انتظام کیا، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی پانی سے تمہارے لیے وہ پودے اور وہ چیزیں دی جس سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، یعنی تمہارے لیے بھی اس میں زندگی ہے، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، جو جانور پالتے ہو، جو جانور تو اپنے خوراک کے لیے رکھتے ہو، اس جانور کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اسی پانی میں زندگی دی ہے۔ منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ آگے کیا فرمایا، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین پانی نازل کیا، زمین کے اندر گیا، زمین سیراب ہوئی، اور زمین کو اس کی صلاحیت اللہ نے عطا کی کہ وہ آپ کے خوراک کا انتظام کرے۔ غور کرو، صرف یوں ہی پانی نہیں اترا، یہ پانی نازل کیا، اسی پانی سے پینے کا بھی انتظام کیا، اس کو زمین کے اندر داخل کیا، اور زمین میں یہ صلاحیت اللہ نے پیدا کی کہ اسی سے آپ کے لیے کھیتی کی تمام چیزیں، چاہے وہ خوراک کی چیزیں ہوں، گیہوں، چاول، چنا، دال، جتنی کھیتی کی چیزیں ہیں یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے پھل، کہا زیتون، انگور اور کھجور اور مختلف قسم کے پھل، ومن کل الثمرات، مختلف قسم کے پھل، یہ سب اللہ نے اسی پانی کے ذریعے پیدا کیا۔ غور کرو اس بارش کے نظام پر، غور کرو اس بارش کے اللہ کے اس بارش کے نظام پر غور کرو کہ بارش کے ذریعے اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا۔ حقیقت میں یہ وہ نظام ہے جس سے ہماری
خوراک کا نظام لگا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسی کے نظام سے چلتا ہے۔ یہ بارش کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، کہاں نازل ہوگی، فائدہ مند ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی، یہ صرف اور صرف اللہ کا علم ہے۔ غور کرو، ایک طرف یہ بارش رحمت ہوتی ہے، ایک طرف یہ بارش رحمت ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ بارش زحمت بھی ہو جاتی ہے۔ اتنی بارش ہو جائے کہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، تباہی آ جائے۔ یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کو، یہی بارش کی کثرت، بارش کی اتنی کثرت ہوئی کہ پوری زمین جو ہے پانی سے بھر گئی، اتنی بھر گئی کہ اس زمین پر جینے والے جتنے اس وقت تھے سب کے سب اسی میں ڈوب کر مر گئے، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس پانی کے عذاب سے کون بچے؟ سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کی کشتی میں سوار تھے۔ باقی کوئی بھی اس پانی کے عذاب سے، اسی کو اللہ نے عذاب بنا دیا، اسی پانی کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ پانی اتنا کثرت بارش ہوئی کہ عذاب بن گیا قوم نوح کے لیے، اور اس میں پوری قوم اور اس وقت پوری انسانیت جو اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائے تھے، جو نوح علیہ السلام کی دعوت کو جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اور صرف اسی زمانے میں نہیں، اس کے بعد کے زمانوں میں بھی، اس کے بعد کے زمانوں میں بھی۔ اور حقیقت میں آج اگر ہم تو اللہ سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے۔ غور کریں تو ہمیں خود نظر آئے گا کہ یہ پانی کس طرح سیلاب بن کر، طوفان بن کر عذاب بن جاتا ہے انسانیت کے لیے۔ دنیا کے احوال پر غور کریں تو اس کے حوادث اور اس کے واقعات بھی کتنے ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں اس کے حوادث و واقعات بھی کتنے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ذرا اس کے اوپر بھی غور کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بادل اٹھتا، ہوا چلتی، بادل اٹھتا، آسمان میں بادل نظر آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزیں چھوڑ کر، تمام اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر، جو بھی کر رہے ہوتے اس کو چھوڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے تھے، آسمان کی طرف دیکھنے لگتے تھے، اس لیے کہ اس ہوا اور بارش میں جہاں رحمت ہے وہاں عذاب و زحمت بھی ہے۔ دیکھنے لگتے ہیں اور پورے طرح پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسل بہ، کہتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان تمام برائیوں سے، ان تمام پریشانیوں سے جس کے ساتھ یہ ہوا اور یہ بادل بھیجا گیا ہے۔ یعنی اگر اس کے اندر شر ہے، برائی ہے، آفت ہے، عذاب ہے، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر دے۔ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ پہلے یہ دعا کرتے تھے، آپ پہلے کیا دعا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے کہ اس کے اندر یہی ہوا ہی کا تو عذاب تھا جو قوم عاد پر آیا تھا، جو ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر آیا تھا۔ 7 دنوں تک ایسی ہوا چلتی رہی کہ اتنے مضبوط بدن والے وہ تھے، کتنے مضبوط بدن والے قرآن خود کہہ رہا ہے دنیا میں نہیں پیدا ہوئے، لیکن اسی ہوا کے عذاب سے سب کے سب تباہ ہو گئے جو حضرت ہود پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی لیے آپ بادل کو دیکھ کر، ہوا کو دیکھ کر پہلے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسل بہ۔ اور جب بارش نازل ہوتی لگتی، فرماتی ہیں، اور جب بارش نازل ہونے لگتی تو یہ دعا کرتے تھے اللہم سیبا نافعا۔ 2 لفظ کی دعا ہے، لیکن میرے بھائیوں کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہم میں سے کتنے کو یاد ہے؟ اور بارش ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں اللہم سیبا نافعا، آسان سی 2 لفظ کی دعا ہے، اور لیکن کتنی جامع ہے، کتنی جامع ہے۔ آپ کہتے تھے اے اللہ جو بارش نازل ہو رہی ہے اس کو ہمارے لیے خوشائن اور نفع بخش بنا دے، یعنی اس سے ہم کو برکت ملے، یہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہو اور ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اور نقصان اور فائدہ کتنا عام ہے اس کو آپ خود سوچیے۔ نقصان ہو
فائدہ مند ہو زندگی کے لیے، فائدہ مند ہو صحت کے لیے، فائدہ مند ہو خوراک کے لیے، فائدہ مند ہو اس دنیا میں جینے اور رہنے بسنے کے لیے۔ اور اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو اللہ اس سے ہم کو بچا لے، اس سے ہم کو بچا لے، کسی قسم کا کوئی نقصان ہے اس سے بچا لے۔ کتنی زوردار، کتنی زبردست دعا ہے، لیکن ہمیں یاد تو ہو، توجہ تو دے۔ اللہم سیبا نافعا، دو لفظ، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے خوشائن اور نفع بخش بنا دے۔ اور یہی نہیں، جب گرج اور چمک ہوتی تھی جس کو سن کر ہم ڈر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہی ہے جو گرج اور چمک، جو بجلی بھیجتا ہے، جو کڑک اور چمک پیدا کرتا ہے، جس سے تم ڈرتے ہو، جس سے تم ڈر جاتے ہو، لیکن اس کے بعد ہونے والی بارش کی تم امید بھی رکھتے ہو۔ یہ رعد اور یہ چمک اور یہ بجلی، کہا کہ یہ بھی اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ چمک اور کڑک ہوتی تھی اور گرج کی آواز آتی تھی تو ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے؟ اس وقت بھی آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اس دعا کو سوچیے کیسی دعا پڑھتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ عام دعا صرف نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر پڑھنے کی دعا ہے جب گرج اور چمک ہو، کڑک ہو، اس لیے کہ اس میں ایک طرح سے عذاب کا بھی اشارہ ہے۔ یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ مصیبت بھی بن سکتی ہے، یہ کسی کی موت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے، کسی کی ہلاکت بھی اس سے ہو سکتی ہے، قوم بھی اس سے ہلاک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دعا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ لا تقتلنا بغضبک، اپنے غضب کے ذریعے ہم کو ہلاک نہ کر، قتل نہ کرنا۔ لا تقتلنا بغضبک، اپنے غضب کے ذریعے ہم کو قتل نہ کرنا۔ ولا تہلکنا بعذابک، اور اگر یہ عذاب ہے تو اس عذاب کے ذریعے ہم کو ہلاک مت کرنا، ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور وعافنا قبل ذلک، اور اگر عذاب آنے والا ہے، ہلاکت ہونے والی ہے، بربادی ہونے والی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں عافیت دے دے، اس سے پہلے ہمیں عافیت دے دے۔ ایک غور کیجئے نبی کی تعلیم کیا ہے، ہر اللہ کے ہر نظام کے ساتھ نبی کی تعلیم، کیونکہ یہ پانی، یہ بارش جہاں رحمت ہوتی ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے ذریعے ہمارے لیے خوراک کا، پھلوں کا، روزی کا انتظام ہوتا ہے، کھیتیوں کا انتظام ہوتا ہے، پانی پینے کا انتظام ہوتا ہے، وہیں یہ بارش زحمت بھی بن جاتی ہے، عذاب بھی بن جاتی ہے، اور فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے۔ اور کیسے، آئیے اس واقعے پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعلیم تھی، اور صحابہ کرام آپ سے کیا کہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ ایک دیہاتی صحابی مسجد میں سامنے کے دروازے سے داخل ہوئے اور سامنے ہی کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، راستے سب ٹوٹ رہے ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس پریشانی سے ہم کو نکال دیں۔ اسی وقت خطبہ روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ خطبہ کے درمیان بارش کے لیے دعا کرنا یہ مسنون ہے، اور اگر کہیں سے خبر آ جائے، آدمی خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے خطبہ روک کر بارش کے لیے دعا کرے۔ تو جب آپ نے دعا کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت
کہیں آسمان میں بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی کی دعا کی برکت دیکھیے، کہتے ہیں کہیں آسمان میں بادل نظر نہیں آ رہا تھا، آسمان بالکل صاف تھا، بالکل صاف تھا۔ اتنے میں دعا آپ نے کی تو اتنے میں پہاڑ کے پیچھے سے بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا آسمان کے اوپر اور پورے آسمان میں پھیل گیا۔ اس کے بعد جب بارش شروع ہوئی، کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ پڑھ کر باہر نکلے، گھر بھیگتے ہوئے پہنچے۔ بارش نماز کے درمیان ہی بارش شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے گھر پہنچے تو بارش میں بھیگ کر پہنچے، اور اس کے بعد اتنی بارش ہوئی، کہتے ہیں 1 ہفتے تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ ہم نے 1 ہفتہ تک سورج نہیں دیکھا۔ نبی کی دعا کی برکت، اللہ نے نبی کی دعا قبول کی اور اپنے بندوں کے لیے بارش کی، لیکن اتنی بارش ہوئی کہ 1 ہفتہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے تک ہم نے سورج کی شکل بھی نہیں دیکھا۔ اگلے جمعہ کو پھر وہی آدمی آیا، اسی دروازے سے داخل ہوا اور کہا، وہی بات کہی کہ ہلاکت المواشی، اے اللہ کے رسول، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، راستے سب بند ہو رہے ہیں اور روزی خراب ہو رہی ہے، دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ آپ نے کیا دعا کی؟ کہتے ہیں کہ اسی وقت آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الجبال والاودیہ ومنابت الشجر۔ کہا کہ آپ نے پھر دعا کی، اے اللہ اب ہمارے اوپر بارش نہ ہو۔ غور کیجئے، یہاں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بارش جتنی بھی ہو اس کے رکنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بارش کے رکنے کی، یہ کہ اللہ بارش روک دے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا دعا کرنا چاہیے؟ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اب بارش ہمارے اوپر نہ ہو، بہت زیادہ ہو گئی، اب بارش ہمارے ارد گرد جہاں ضرورت ہے وہاں ہو۔ اللہ اب بارش پہاڑوں پر لے جا، نہروں میں لے جا، وادیوں میں لے جا، درخت جہاں اگتے ہیں، پیڑ جہاں اگتے ہیں، کھیتیاں جہاں اگتی ہیں، اللہ وہاں بارش لے جا۔ اور کیجئے دعا میں کی جامعیت کو، کہا دعا بارش کے رکنے کی کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بارش زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کب بارش رکے گی۔ بارش اگر رک جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک آفت ہوتی ہے، وہ بھی سوکھا پڑتا ہے۔ تو اس وقت اسلام نے سکھایا ہے، شریعت نے سکھایا ہے کہ استسقاء کی نماز پڑھو۔ تو بارش رکنے کی دعا آپ نے نہیں کی، بلکہ کیا دعا کی کہ بارش کی جہاں ضرورت اس وقت ہے وہاں بارش چلی جائے، پہاڑوں پر چلی جائے، وادیوں میں، نہروں میں جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں چلی جائے، وہاں بارش ہو، جہاں سے پیڑ، درخت، کھیتیاں اگتی ہیں، جہاں زیادہ بارش کی ضرورت ہے۔ یہ دعا کی بارش کے تعلق سے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ایک طرف یہ رحمت ہے تو ایک طرف یہ زحمت بھی ہوتی ہے۔ تو بارش جب ہو، اس سے اللہ کے نظام پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیات ہم نے تلاوت کی تھی ان میں اللہ نے بعد میں یہی کہا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، کہ اس اللہ کے اس نظام میں، بارش کے نظام میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں اللہ کے اس نظام میں، جو غور کرتے ہیں اللہ کی اس تدبیر میں، جو غور کرتے ہیں اللہ کی اس پیدائش میں۔ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں اور اس کے اندر تدبر غور کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک طرف غور کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، دوسری طرف ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر ایسے موقع پر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف لوٹیں، اس سے مانگیں۔ اور اس موقع پر یہ بھی میرے بھائیو یاد رکھیے، اس موقع پر استغفار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اپنی گناہوں سے مغفرت مانگنے کا بھی حکم دیا گیا، کیونکہ استغفار یہ بارش کو لانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ استغفار یہ بارش کو لانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب دعوت دی تھی تو ان کو بھی یہی سمجھایا تھا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرو گے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے تو اللہ رب العالمین موسلادھار بارش نازل کرے گا، موسلادھار بارش نازل کرے گا، ایسی بارش جس سے پیڑ اگیں گے، کھیتیاں اگیں گی، اللہ کی روزی کشادہ ہوگی، اللہ رب العالمین تمہیں ہر قسم کے انعام سے نوازے گا اس دنیا میں۔
اور اس دنیا میں بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، اپنی ہر نعمت اور اپنی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین دنیا میں ہمیں جب تک رکھ، ایمان عقیدت توحید کے ساتھ باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واغدل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.